سفارش کے بغیر جنت میں کوئی بھی نہ نبی نہ رسول نہ صحابی کسی کی داخل ہونے کی مجال نہیں. ہم ایسی امت میں پیدا ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند اصولی اور ضابطے اسلام میں رہنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد، اسلام کی جڑ، اسلام کے اصول 5 چیزوں پر مشتمل ہے، 5 چیزوں پر قائم ہے. اگر ان 5 چیزوں کے اندر کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا ہے تو وہ امت مسلمہ میں پیدا ہو کر، امت محمدیہ میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے کا وہ حق نہیں رکھتا. دوستو، اگر کوئی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر لے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم تو مسلمان ہونے کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، ہم تو مسلمان ہونے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم نے اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، میرے باپ مسلمان ہے، میرا دادا مسلمان ہے، تمہارے سارے خاندان اگر مسلمان ہے، اگر تم نسلی مسلمان ہو بھی، لیکن اگر تمہارے اندر اسلام کی بنیاد، اسلام کے اصول اگر موجود نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا تم کو حق نہیں ہے. اور اپنے آپ کو مسلمان اگر زبردستی کہلاتے ہو، اللہ کے نزدیک تمہارے یہاں ایسے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کے اللہ کی یہاں کوئی. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد، اسلام کے اصول 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا جو ہم کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلی جو ہمارے مضمون ہونا چاہیے وہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اسلام کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی برحق، کوئی معبود نہیں ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور آخری پیغمبر. یہ ایسی کلمہ پڑھ کر، اگر کلمہ توحید پڑھ کے کوئی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، صرف داخل ہونے کے بعد، صرف مسلمان کہلانے کے بعد ان کے پر اور بھی چند چیزیں عائد ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح ایک ہم مکان کھڑا کرتے ہیں، ایک مکان کی تعمیر کرتے ہیں، اس میں چھت ڈالتے ہیں، چھت کے لیے اگر ہم ایک ستون کھڑا کر دیں تو ہماری چھت نہیں رہ سکتی، ہماری چھت کو مضبوط نہیں ہو پائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس کا ذکر دیا ہے اور اسلام کو 5 چیزوں پر قائم کر دیا. دوسرے نمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو. یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز پڑھتے رہو. نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، ہمارے اندر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، اسلام کے اصول و قوانین میں داخل ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کا تصور اسلام میں نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا تصور ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے. نماز پڑھنا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بتائی ہے وہ اقام الصلاۃ. نماز ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے. نماز کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، مسلمان رہ کے بھی ہم ایمان میں قائم نہیں رہ سکتے. اس لیے نماز ہماری ایک پہچان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر، متعمدن کا مطلب ہوتا ہے دلی ارادے کے ساتھ، ارادہ کر کے جان بوجھ کر
ताबे होने के साथ अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कहा मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी है वो मुसलमान नहीं हो सकता बल्कि वो काफिर वाला बन गया। लेकिन हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे अंदर बुराई अगर है ये नमाज आपकी काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ आपकी नमाज कबूल नहीं होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जगह इरशाद है, और नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में इरशाद है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक नमाज आपको बुरी चीज़ों से, मुनकर चीज़ों से, बहस चीज़ों से रोकता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नमाज जिस तरह से आप रमज़ान के महीने में कायम करते रहे, जिस तरह से रमज़ान के महीने में नमाज की आपने पाबंदी की, जिस तरह से रमज़ान के महीने में नमाज के आप पक्का नमाजी रहे, अल्लाह तबारक व तआला से हमें ऐसी दुआ करती रहनी चाहिए और इसी तरह नमाज में कायम रहनी चाहिए। अगर आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो नमाज छोड़ना आपके तसव्वुर में नहीं होना चाहिए। तीसरी जगह और तीसरा नंबर में जो इरशाद है इकामिस सलाह ईताइज़ ज़कात, आप अगर मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो ईमान वाले के होने के साथ आपको ज़कात अदा करना है। मेरे ईमानी भाइयों, मेरे ईमानी दोस्तों, मेरे ईमानी बुजुर्गों, आप बताइए कि अपने दिल में हाथ रखकर आज हम कितने लोग ज़कात का अदायगी करते हैं? हम ज़कात से कितने दूर हैं? समझते हैं कि ये मेरा बाप का माल है। नहीं, बाप का माल आपका वो हो सकता है जो आपका है, लेकिन उसूल का माल, ज़कात का माल आपका नहीं है। ये हराम है, हराम है। आप अपने अंदर जहन्नम की आग अपने अंदर डाल रहे हैं। आपका कल क़यामत के दिन आपका इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप किसकी गिरफ्त होगी? अगर आप ईमान वाले हैं और इस्लामी उसूल पर, इस्लामी बुनियाद पर आपका अगर ईमान है तो आप किस चीज़ का अदा करना होगा? मेरे अजीजों, इसके बाद चौथे नंबर में आता है सौम रमज़ान। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी रहम रहा है कि आज हम ईमान वाले के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का महीने का रोज़ा रखने के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी। ऐसे रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रख रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि पूरी सलामत के साथ हम अभी भी पूरी यकीन के साथ हमारे अंदर जो रोज़ा का महीना, रमज़ान का महीना आया वो गुजर गया। आज इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने का आखिरी दिन है। दोस्तों, आपने जिस तरह की रमज़ान के महीने में इबादत की है, रमज़ान की महीने की जो फजीलत थी, जिस तरह आपने उसकी अदायगी की है, उसी तरह आप उसकी इबादत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के महीने में जो ये आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी अशरे का आखिरी दिन है, इंशाअल्लाह ये आखिरी दिन होगा। जिस तरह के आपने रमज़ान के महीने में इसकी अदायगी की है, आप इसी तरह रमज़ान के बाद भी, शव्वाल के महीने में, उसके बाद भी जितने दिन आता है, अल्लाह तबारक व तआला से आप इस चीज़ को दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान में रखे, यकीन में रखे और हमें इस्लाम की बुनियादी पर अदायगी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस तरह रमज़ान के महीने में हमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमज़ान के महीने में हमारे रोज़े को कबूल कर, हमारी इबादतों को कबूल कर, हमारे गुनाहों को मिटा दे। ये अल्लाह जिस तरह दुआ की थी, हमें और दिनों में और महीनों में इस तरह के रमज़ान के महीने के बारे में जिस तरह हमने दुआ की है और दिनों में भी हमें दुआ करना चाहिए। मेरे अजीजों, रमज़ान का महीना बहुत ही मुहतरम, बहुत ही मुबारक महीना आपके सामने से गुजर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा रमज़ान में भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का महीना हमारे सामने बहुत बड़ी फजीलत का महीना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی جمعہ کے دن میں ایک ممبر لایا گیا. اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے وہ ممبر جب پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے پہلی سیڑھی میں جب قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. میں آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت کی ایک حدیث کی روشنی میں واقعہ سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. دوسری سیڑھی میں دوسرے اسٹیپ میں جب قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تیسری سیڑھی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آمین کہا. خطبہ جمعہ شروع ہوا. ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے گئے. صحابیوں نے دریافت کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج ایک نئی چیز آپ سے دیکھی ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اپنی امت کو ساری چیز بتا دینا چاہتا ہوں. آج تمہیں اس بات کا بھی علم کرا دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی میں قدم رکھا حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے تھے, اے اللہ تیری امت میں جن لوگوں نے تیری امت میں پیدا ہونے کے بعد جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پا کر اس کی خدمت کر کے اس کو خوش کر کے اس کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو مٹا کر اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو رخصت نہیں کیا, اے اللہ اگر ایسے شخص ایسے بدنصیب شخص اگر ماں باپ اس کے ناراض رہ جاتے ہیں ایسے شخص کو ہلاک و برباد کر دے, تباہ کر دے. تو میں نے بھی جبریل علیہ السلام کے اس دعا میں آمین کہا. پھر اسی طرح میں نے جب دوسرے اسٹیپ میں قدم رکھا دوسری سیڑھی میں قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام دوسری دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تیرے محبوب تیرے حبیب کا نام جس امت محمدی کے لوگوں نے سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر اس پر درود نہ بھیجا ہو, اس پر درود نہ پڑھا ہو, کہ اللہ اس لوگوں کو ایسے بدبخت لوگوں کو دنیا سے ہلاک و برباد کر دے, ایسے لوگوں کو مٹا دے. میں نے اس پر بھی آمین کہا. ہاں اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا جو نبی کے نام سن کر درود نہ پڑھے. پھر میں نے جب تیسری منزل پہ تیسری اسٹیپ میں جب قدم رکھا تب پھر جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ایسے شخص کو ہلاک و برباد کر دے جو رمضان کا مہینہ پایا, رمضان کا مہینہ آیا, ایسے بدبخت شخص جو روزہ نہ رکھ کر اپنی عبادت نہ کر کے اس مبارک مہینے کی عبادت نہ کر کے اپنے گناہوں کو نہ مٹا کر اپنی گناہوں پر گریہ زاری نہ کر کے اپنے گناہوں پر توبہ نہ کر کے اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش نہ کیا ہو, اپنی گناہوں کو رمضان کے مہینے میں نہ مٹایا ہو, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہلاک کر دے. میں نے اس پر آمین کہا. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ تھا رمضان کا مہینے کی فضیلت. اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ اس کو پاتا ہے, رمضان کے مہینے اس کو حاصل ہوتا ہے اور اپنا روزہ رکھ کر گناہوں کو نہ مٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے جس پر فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں یہ رمضان کا مہینہ جس کی بڑی فضیلت آئی ہے, ایک چیز اگر بتاتا چلوں تو پورے ٹائم نہیں مل پائے گا. میرے دوست رمضان کا مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. کوئی اگر شخص قیام اللیل کرتا ہے, رات میں اس کی قیام ہوتا ہے, اگر شب بیداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری کتاب کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس کی فضیلت اور بھی طرح سے لگائی جا سکتی ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی یہ ہمارے اندر شان پیدا کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو رمضان کا روزہ رکھ کر اگر قیام اللیل کرتا ہے تو قرآن میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ان راتوں میں سے کچھ رات ایسے ہیں جس کی اگر کوئی فضیلت کی عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ ہے قیام اللیل، شب بیداری کی رات۔ اگر ایسے رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے من قام ایمانا، جو قیام اللیل کرتا ہے اپنے ایمان کو رکھ کر، دل میں یقینی کو رکھ کر، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، جس طرح سے آج ہم نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے ہمارے اندر جو رمضان کے مہینے میں کوتاہی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یہ اللہ، ہم نے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جو گناہیں ہوئی ہیں، یہ اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یہ اللہ ان گناہوں کو بخش دے۔ یہ اللہ، ہمیں آئندہ اس سے اچھا، جس طرح کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ جس طرح کہ ہم نے عبادت کی، عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا